آج 21، 22 اور 23 رجب یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں آپ یہ بابرکت تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پھر آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کا مقدر اور نصیب بنتا جائے گا۔ آپ رب کریم سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ رب کریم سے حاجات کا سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رجب المرجب کی 21 تاریخ بدھ کا دن ہے اور ایک ایسا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں انشاءاللہ شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق اور اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے گئی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا ہر دن بڑا قیمتی ہے، رجب کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے اور اس میں جب عمل کیا جائے، جو بھی عمل ہو وہ بڑا ہی بابرکت اور قبولیت والا عمل ہو جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے نبی کے طفیل اللہ تعالیٰ سے اگر رحمتیں مانگیں گے تو رحمتیں ملیں گی، برکتیں مانگیں گے تو برکتیں ملیں گی۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو لوگ اس وظیفے کو 27 رجب کی رات یعنی شب معراج کی رات تک جاری رکھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ان کی حاجات کو پورا کرے گا۔ اگر صبح پڑھیں گے تو شام ہونے تک، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کو ضرور کھولے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ رب کریم سے جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ ان 3 سے 5 دنوں کے اندر آپ کا مقدر بنتا جائے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت جلد کامیابی اور خوشیاں ملیں گی۔ اور کامیابی اس عمل کو کرنے کے بعد یقینی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے جب اپنے رب کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کر اور اپنی خالی جھولیوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی خالی جھولیوں کو اور آپ کو رزق اور دولت جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس چیز کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ رب العزت اس نیک حاجت کو، اس نیک نیت کو ضرور پورا کرے گا۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ جن کی خالی جیبیں ہیں ان کی بھر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی خالی الماریوں کو بھی بھر دے گا۔ آپ کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، حالات سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، حالات سے لڑنا نہیں پڑے گا۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کے حالات اور مقدر انشاءاللہ بہت جلد بدل جائیں گے۔ جو لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں امیر سے امیر تر بنائے گا، اور اگر امیر لوگ ویسے ہی اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بادشاہ بنا دے گا، فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دے گا، اور جو بادشاہ ہوں گے اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے مزید ان کے لیے رزق اور دولت کے منہ کھول دے گا۔ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رزق ملے گا، دولت ملے گی، کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، حالات بہتر ہوں گے، قرضوں سے نجات ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور سب سے بڑی بات جو بھی نیک مقصد ہوگا اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کا مقصد پورا ہوگا، حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں مقبول ہوں گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس کے علاوہ رجب المرجب میں روزے ضرور رکھیں۔ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کیا کہ رجب کے مہینے کے روزے ضرور رکھیں، چاہے 3 روزے رکھ لیں، چاہے 7 روزے رکھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی رجب کے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک اور جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رجب کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن کریم کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔
تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ماہ رجب کے روزے رکھنے کی، آپ چاہیں 3 روزے رکھ لیں، آپ چاہیں 7 روزے رکھ لیں، کیونکہ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا، یعنی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک وسیع ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی جو نظر ہے اس میں اتنی زیادہ طاقت رکھی ہے کہ انسان بہت دور دور تک دیکھ سکتا ہے۔ یہ رجب کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ماہ رجب المرجب میں روزے ضرور رکھیں۔ ابھی رجب کے 10 دن باقی ہیں، آپ کل سے یعنی 22 رجب سے روزے رکھنا سٹارٹ کر دیں اور شب معراج کی رات کو عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یا پھر بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے۔ 22 رجب کو بھی یہ عمل کریں، 23 رجب کو بھی یہ عمل کریں، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کو یہ عمل ضرور کریں۔ اس کے علاوہ شب معراج کی رات تک اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں، کیونکہ شب معراج کی رات آ رہی ہے۔ شب معراج کی رات آنے سے پہلے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بابرکت رات کا درود پاک پڑھتے ہوئے استقبال کریں، کیونکہ اس رات کا استقبال درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ نے بھی کیا، فرشتوں نے بھی کیا، جنت کی حوروں نے بھی کیا۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس رات کا جو آپ نے استقبال کرنا ہے وہ درود پاک پڑھ کے کریں۔ درود پاک چلتے پھرتے بھی پڑھا کریں، لیکن ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ اس نام کے تفعیل اور اس نام کے وسیلہ و جلیلہ سے اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو، حاجات کو، خواہشات کو، مقاصد کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 رجب یعنی بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے۔ بدھ والے دن آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یعنی 3 تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کی پڑھنی ہے۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا رزاقو، یا فتاحو، یا رزاقو، یا فتاحو۔ اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے یہ بابرکت نام 313 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی ہے، رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی ہمارے گھروں کے مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھا جائے تو 30 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے۔ یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، عام دنوں کی فضیلت ہے، اور اگر رجب کے مہینے میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا جائے تو رجب کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر آپ کو 70 گنا زیادہ دیا جائے گا، یعنی
70 قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا صرف 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 33 مرتبہ سورت اخلاص اگر پڑھی جائے تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے آپ نے صرف 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت مبارک کو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے ان تینوں اعمال کو اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنی مشکلات کو آسان کروانے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو ضرور مقبول کرے گا۔ 3 دن آپ اس وظیفے کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ شب معراج کی رات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور چمکائے گا۔ اس وظیفے کو 21 رجب بدھ کے دن سے شروع کریں، جمعرات کے دن بھی کریں، جمعہ کے دن بھی کریں، اور نماز عصر کے بعد ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر شب معراج کی رات تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے تو شب معراج کی رات کو اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا مقدر اور نصیب ضرور بدلے گا، ضرور سنورے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو مجھے بھی آپ سب کو کرنے کی توفیق دے، ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن گرانے کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے، حاجات کو پورا کرے، اور اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مقدر اور نصیب کو چمکا دے۔ آمین ثم آمین۔